بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ آج ڈائریکٹر جنرل ISPR نے ایک سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک بریفنگ کی ہے اور بریفنگ میں بڑے اہم معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ آج کی جو ہماری ٹاپ سٹوری ہے وہ ہے DG ISPR کی بریفنگ۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو مختلف اس وقت موضوعات ہیں اس پر بات کی، جس میں بھارت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، مذاکرات جس طرح سے ہوئے اس حوالے سے بھی بات ہوئی، اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس میں ایک جو وہاں پر ایک نارکو اکانومی کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے بہت تعلق ہے اس کا، منشیات کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو اقدامات ہیں وہ کیا کچھ لیے جا رہے ہیں۔ یہ خصوصاً پوسٹ کی جو فصل ہے اس حوالے سے انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ DG ISPR نے اپنی پریس بریفنگ میں ایک بات کی بڑی کھل کر وضاحت کی، اور وہ وضاحت یہ تھی کہ افغانستان کے ترجمان کی جانب سے ایک گمراہ کن بیان سامنے آیا تھا، جس میں پاکستان کی سرزمین امریکہ کے حوالے سے استعمال ہونے کے حوالے سے الزام عائد کیا گیا تھا۔ DG ISPR نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ امریکہ کو کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان نے اس حوالے سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے، نہ ہی امریکہ کو اجازت دی ہے۔ یہ محض ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، الزام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس خطرے سے بھی آگاہ کیا سب کو کہ بھارت جو ہے وہ اپنی جو شکست ہے، اپنی شرمندگی ہے جو پوری دنیا میں اس کی جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے خلاف جارحیت کر کے، اب اس کو وہ چھپانے کے لیے شاید وہ ایک اور سمندر کے راستے فالز فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو بھارت یاد رکھے کہ اس بار جو جواب ہوگا وہ پچھلے جواب سے بھی شدید ہوگا اور بھارت کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان سے بارہا کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کا استعمال نہ ہونے دے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیٹیلز بھی بتائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خارجی جو ہیں وہ اس وقت جو دیہی علاقے ہیں ان سے شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دراندازی کے واقعات ہوئے ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان سے جو دراندازی ہوئی اور پھر یہاں پہ جو دہشت گردی ہوئی، اس میں جو سیکورٹی فورسز نے ان کے خلاف آپریشن کیا، کئی بار دراندازی ہوئی، وہ دراندازی سیکورٹی فورسز نے بڑی کامیابی کے ساتھ روکی اور ان دہشت گردوں کو مارا گیا۔ اس میں 60% افغان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیادہ جو ایک تشویش کی بات ہے، جو دہشت گرد مارے گئے ہیں اس میں افغان فوج کے جو سپاہی ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا افغانستان کو کہ دوحہ میں جب مذاکرات ہوئے تھے اس وقت بھی افغان طالبان نے امریکہ کو اور جو دیگر عالمی برادری ہے ان کو یقین دلایا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک لویا جرگہ ہوگا اور اس لویا جرگے میں پھر افغانستان کے اندر ایک نمائندہ حکومت قائم کی جائے گی۔ لیکن آج تک وہ نمائندہ حکومت قائم نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوحہ میں جو پاکستان کے مذاکرات ہیں ان کا ذکر کیا، استنبول میں مذاکرات کا ذکر کیا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا اور وہ یہی ہے کہ سرحد بار دہشت گردی کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 12,000 ایکڑ پر پوست کی جو کاشت ہے وہ کی گئی تھی۔ فی ایکڑ اس میں جو ڈیٹیل بتائیں انہوں نے کہا 18 لاکھ سے 32 لاکھ منافع اس میں آ رہا ہے، اور اس میں مقامی سیاستدان اور لوگ ملوث ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ افغان طالبان کے ساتھ بھی ان کا گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ یہی جو طالبان ہیں یہ ان کو تحفظ مہیا کرتے ہیں، اور اسی سے ظاہر ہے کہ یہ جب فصلیں افغانستان جاتی ہیں تو اس سے آئس اور منشیات بنائی جاتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیرا میں ایک بڑا مربوط آپریشن کیا گیا اور اس فصل کو تلف کیا گیا۔ یہ کچھ بہت اہم معاملات ہیں جس پر آج انہوں نے گفتگو کی، ایک ایسے وقت میں کہ جب بہت سے سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے خیبر پختونخوا کو بھی، اور پاکستان کے بارڈر پر افغانستان کی جانب سے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بھارت اپنی مکاری سے باز نہیں آ رہا، اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آ رہا، اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا۔ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی استحکام کی بہرحال کوشش ہو رہی ہے، کوشش ہونی چاہیے۔
لیکن خیبر پختونخوا میں چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اپوزیشن میں تحریک انصاف ہے، ان کی جانب سے ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی استحکام کے لیے جو کاوشیں یا کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، یعنی وہ اب بھی اپنی جو ضد کی سیاست ہے وہ اس پر قائم ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جو گورننس کے معاملات ہیں، جو مہنگائی کے معاملات ہیں، جو صوبے کو درپیش چیلنجز ہیں، وہ انہوں نے اس سے صرف نظر کیا ہوا ہے، اور ان کی صرف ایک ہی جو ہے گردان ہے اور ایک ہی توجہ ہے کہ وہ اپنے بانی کو کس طرح سے رہا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ مہمانوں کو تعارف کروا دوں، ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ نون سے شمائلہ رانا۔ شمائلہ رانا صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نادر گبول۔ نادر گبول صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ شمائلہ رانا آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ظاہر چیلنجز بہت ہیں جن کا ذکر DGI-SPR نے بھی کیا، لیکن دوسری طرف ایک ایسی اپوزیشن کو آپ کا سامنا ہے کہ جو سیاسی استحکام کے لیے اس کی کوششیں نظر نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس وقت جو پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے اس میں دہشت گردی جو ہے وہ سب سے پہلے سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو فتنۃ الخوارج ہے اس نے سر اٹھایا ہوا تھا، اور بھارت کی جو پراکسی وار ہے اس کے لیے افغان جو حکومت ہے اس نے اپنی سرزمین پیش کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، اور دونوں نے اس وقت جو ہے گٹھ جوڑ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے جس وقت پاکستان جو ہے بھارت کو ناک و ناک چبوا چکا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے بھارت نے اپنی وہ شکست کا جو بدلہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ ہمیں شکست تو نہیں دے سکتے، لیکن کاوش میں تو ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو جنتا ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کو بھی انہوں نے جو ہے سیٹسفائیڈ کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کا حوصلے کو پست کر دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو الحمدللہ بنیان المرصوص میں پاکستان کو جو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا سفارتی محاذ پہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارا قد کتنا بڑا ہوا، اور اب الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے جس کی بات کو ویلیو کرتے ہیں، جو اب ہمارے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ غزہ کے معاملے پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان حکومت کا جو موقف تھا اس کو تسلیم کیا گیا، اور UN میں جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، اور وہاں پہ غزہ کا مقدمہ پیش کیا، اور عالم اسلام میں پاکستان کی جو نمائندگی کی، اور اس کے جو اثرات تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو فوری طور پر جو جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ معاملہ چلا گیا، اور سیز فائر جو ہے اس میں آپ نے اس کے پیش رفت دیکھی، اور 20 نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ امریکن پریزیڈنٹ نے پیش کیا، جس کو بہت سے مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے اس کو ویٹیج دیا، انہوں نے اس کو سراہا کہ جی ہم ملائیشیا نے تو میرا خیال ہے 20,000 فوج بھیجنے کا عندیہ بھی دے دیا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جب الحمدللہ سفارتی محاذ پہ کامیاب ہے، اور وہ اس نے اپنے سے 4 گنا جسے کہتے ہیں نا طاقت میں زیادہ، IT میں وہ آگے تھے، معاشی اس کے اندر اس میں آگے تھے، ہر لحاظ سے پاکستان سے وہ کلیم کرتے ہیں آگے تھے، تو ان کو ان حالات میں پاکستان نے جو ہے وہ ان کو ناک و ناک چنے چبوائے، اور پاکستان نے الحمدللہ یہ واضح پیغام دیا دنیا کو کہ پاکستان کو آپ دنیا کے نقشے سے ہٹا نہیں سکتے، پاکستان اپنی حیثیت منوا چکا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان تمام معاملات میں جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا مقام بنا لیں، اپنی جگہ بنا لیں، اسپیس قائم ہو جائے، اور آپ کے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی لوگ جو ہیں اور وہ سیاسی استحکام جو ہے وہ اس کے اندر پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کریں، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا صوبہ جو ہے اس وقت دہشت گردی کی زد میں ہے، وہاں پہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ اب جاوید صاحب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے نوجوانوں کو صرف اسی لیے رکھا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کٹ مریں، اس دھرتی پہ کٹ مریں؟
مطلب وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, وہ بھی کسی کے والد ہیں, کسی کا وہ سہاگ ہیں. آپ وہ ان دہشت گردوں کے راستے کیوں نہیں بند کرتے؟ کیا پاک فوج کا ہر جوان جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ان کا فرض ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, لیکن ان کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اگر وہ سرحدوں پہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں, ہم نے سیاسی لوگوں نے. وہاں پہ ہمیں خیبر پختونخوا, جی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ معذرت کے ساتھ اپنا مینڈیٹ کو وہ تسلیم نہیں کر رہے, وہ عوام کے لیے آسودگی پیدا کرنا نہیں چاہتے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ کام کرنا نہیں چاہتے. چلیں ٹھیک ہے, میں نادر گبول صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. نادر گبول صاحب, یہ ظاہر ہے جو جن چیلنجز کا احاطہ کیا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کون ہوگا جو اس کا ادراک نہیں کرے گا؟ یہ تو ظاہر ہے یہ چیلنجز تو درپیش ہیں ہمیں. بالکل ایبسولوٹلی. دیکھیں پاکستان آج سے نہیں, جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے تو دشمن قوتیں ان کی پوری طرح سے یہی کوشش ہے, ظاہر سی بات ہے, اس پہ صف اول پہ بھارت ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس دنیا کے وجود سے مٹ جائے خدا نخواستہ, مگر اللہ کا شکر ہے کہ جس بنیاد پہ یہ ملک بنایا گیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس وجہ سے آج بھی یہ ملک قائم و دائم ہے. اور صرف قائم و دائم نہیں, الحمدللہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہم نے اوور کم بھی کیے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ معاشی مشکلات ہو, یا ہماری جو دشمن ممالک ہیں ان کی سازشیں ہو, مس انفارمیشن ہو, نیگیٹو پروپیگنڈا ہو. ہم نے ہر چیز کو مل کر اوور کم کیا, اور ہماری انٹرنل پالیٹکس اپنی جگہ, مگر جب بھی پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھتی ہے تو سارے محب وطن پاکستانی یکساں ہو کے اس تمام چیلنجز کو ڈٹ کے اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ اسی وجہ سے آج پاکستان جو ہے قائم و دائم اور انشاءاللہ پراسپر کرتے رہے گا. آج معاشی اسٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں پوری طرح سے. میں نہیں کہوں گا کہ ہم نے تمام اکنامک چیلنجز اوور کم کر لیے, مگر اللہ کا شکر ہے آج امریکہ بھی ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے زبان پہ بھی پاکستان کا نام ہوتا ہے ہر پریس کانفرنس میں. ریجنل جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, ظاہر سی بات ہے ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے, وہ پاکستان کے بھی کنسرنس کو کنسیڈر کرتا ہے اور پاکستان کو بھی انکلوڈ کرتا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا جو فلسطین کے اندر جو اگریمنٹ کیا گیا تھا, اس میں جو جتنے بھی امپورٹنٹ مسلم ممالک تھے اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بیٹھے تھے. اور یہ نظارہ دیکھ کے ایز اے پاکستانی, ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی, میرا بھی دل خوش ہو رہا کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, مگر پرائم منسٹر پاکستان کا اس میٹنگ میں موجود تھا. اور اس کے بعد پھر جو پریس کانفرنس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب کو بلایا سامنے اور بولا کہ آپ بھی خطاب کریں. تو اس سے میرا ایز اے پاکستانی سر فخر سے بلند ہوا. پاکستان کی طرف اب ٹریڈ کی بھی ڈیلز کی باتیں چل رہی ہیں, پاکستان کو ڈیفنس معاہدوں میں بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. آج ہی پائمیک کانفرنس ہوا ہے کراچی میں, میرے شہر میں جہاں پہ میں موجود ہوں. تو ہم اپنا نیول اسٹرینتھ بھی دکھا رہے ہیں, ہر سال ہم اپنا ملٹری اسٹرینتھ بھی دکھاتے ہیں, ہم اپنے ڈیفنس پروڈکٹس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ پروگریس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جتنے بھی سازشیں تھی دشمنوں کی, اور اسپیشلی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, جو کہ حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا, اسپیشلی جو ایسٹرن بارڈر سے تو ہمیں ہمیشہ سے سنس 1947 چیلنجز درپیش ہیں, مگر اب کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ویسٹرن بارڈر سے بھی ہمیں اٹیک کیا جائے. مگر الحمدللہ ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور ویسٹرن ہمارے جو نیبرز ہیں ان کو بھی بتایا کہ اگر آپ اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیں گے تو ہم بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم بھی اچھے پڑوسی ہیں. پر اگر اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے دیں گے, دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دیں گے, تو پھر ہم آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو اٹیک کریں گے. اور کہتے ہیں نا کہ آفنس از دا بیسٹ ڈیفense, تو یہ ہمارے آرم فورسز نے ثابت کیا. اب امید ہمیں یہی ہے کہ ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے, اسپیشلی افغانستان کیونکہ ایک مسلمان ملک ہے, وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں بستے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو ہماری خیبر پختونخوا صوبے کی زبان بولتے ہیں. تو بہت ساری ہماری سملیرٹیز ہیں, ہمارے ہسٹوریکل ٹائز بھی ہیں. تو امید یہی ہے کہ ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیف رہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جو ایسٹ میں ہمیں کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویسٹ میں بھی کرنا پڑے. ایسٹ کا تو ہم ڈٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں, پر ویسٹ کے لیے ایک اچھا اپرچونٹی ہے ان کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک طویل جنگ کے بعد ان کو بھی
اپنی انڈیپینڈنس بولیں یا خود مختاری بولیں وہ ملی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو فروغ دیں، اور ٹریڈ کے لیے وہ اپنے آپ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے یا سی پیک جو پاکستان والا جو حصہ ہے، اس میں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. وہ پاکستان کے جو پورٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی جو سازشیں ہیں اس میں استعمال نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کا بھی استعمال کریں، مگر افغانستان کے فائدے میں یہی ہے کہ وہ اپنے مسلم برادرانہ پڑوسی ملک کے ساتھ ٹریڈ کرے، اس کے جو پورٹس ہیں اس کا فائدہ اٹھائے. جو پاکستان جس ترقی کی راہ پہ نکل چکا ہے، جو انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالے، کیونکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں اس کا بھی فائدہ ٹریڈ میں ہے. جنگ میں اور دہشت گردی جو انہوں نے ماضی میں دیکھی ہے اس میں نہیں ہے. پروگریس کی طرف بڑھیں اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں. ٹھیک ہے، بالکل. ہمیں اس وقت گفتگو میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز دفاعی تجزیہ کار جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ فرمائیے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ کی اور بڑی تفصیل سے بتایا. انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ بھارت ایک بار پھر سمندر کے راستے ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، یعنی کہ بھارت باز نہیں آ رہا باوجود اس کے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، جیسے اس کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ بھارت کی جو حکومت اور ملٹری ہے، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں. نہ ان کی فوج وہ ٹوٹل فوج انٹرینڈ انپروفیشنل، لڑنے کی ہمت نہیں ہے. 6 سے 8 گھنٹے میں مارکیٹ میں اتنی مار پڑی ہے، اتنی منہ کالا ہوا ہے، دنیا کے گھٹنے ٹھیک دیے، اور پھر بھی ان کو ہمت اور شرم نہیں آ رہی ہے. اس کے آپریشن سے دور کنٹینیو کیا ہوا ہے. پھر افغانستان طالبان رجیم کو ایک طرح سے یہ اپنی جو خدمت ہندوستان سے خارج کو استعمال کر رہے ہیں، پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں. وہاں بھی ان کو ضرورت کرنی پڑی ہے. پاکستان کی 22 پوسٹوں میں قبضہ کر لیا، سفید جھنڈے آ گئے، پھر سیز فائر ہو گئی، وہاں بھی ان کا منہ کالا ہوا. اس کے بعد اب پھر اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ادھر سرکریک کی طرف جو بھوج ایریے میں اور یہ گرانا کچھ ایریے میں جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ نیبر ایکسرسائز شول اس کا نام ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. وی ہیو ورکڈ آؤٹ آل کانٹینجنسی، سی کی، ایئر کی، گراؤنڈ کی، اینڈ دے نو آر کیپیبلٹی. اور ہم نے اناؤنس کیا ہوا ڈی جی آئی ایس میں کہ اگر آپ کسی کو حرکت کریں گے، ہم آپ کا اکنامک لاس ملٹری لاس اتنا کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے. ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ آپ کے سامنے جو اجاز مچھیرا پکڑا گیا تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ ایک یہ جو نیوی کی یونیفارم، سندھ ریجنس کی یونیفارم میں جا کے وہاں جو پاکستانی بیچارے پکڑے ہوئے ہیں، قید میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ پہنا دیتے، ان کو مارتے، شو کرتے یہ پاکستان کے دہشت گردی کرنے کے لیے. وہ ڈرامہ پکڑا گیا 6 نومبر کے الیکشن کے لیے، بہار کے لیے. اب یہ فالس فلیگ کریں گے تو یہ کر کے دکھائیں، ان کو بتائیں گے کیسے کریں. یہ غلط نہیں ہے کہ ہم سر فریق سے آئیں گے اور ہم جا کے پاکستان کی جو سمندری سرزوں سے کچھ کر لیں گے. تمہارے میں ہمت، تمہارا ذکر جہاز آئی این جو ہے یہ نکلے اپنے ساحل سے، اور ہمارے اینٹی شپ میزائل ہم نے تیار رکھے ہیں. ایسا ڈبوئیں گے اس کو، ایسا یاد کریں گے، ان کی پرائڈ کو نا گہرائی میں دفن کر. ان کو سمجھ نہیں آتی کس قسم کی یہ نریندر مودی 4 کا خطرناک جو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، یہ انڈیا کو بالکل تباہی پر لے کے جا رہے ہیں. کر کے دیکھ لیں، ٹرائی کر لیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کیا ان کا حال کرتے ہیں. جی، اور یہ ایک تو بھارت پریشان اس وجہ سے بھی ہے بریگیڈیئر صاحب کہ بیلنس آف پاور جو ہے اس ریجن میں وہ مکمل طور پہ پاکستان کے حق میں آ گیا ہے، اور پوری دنیا اب یہ ثابت ہو چکا ہے پوری دنیا پر کہ پاکستان اس خطے کا ایک طاقتور دفاعی اور سفارتی مضبوط ملک ہے اور ایک ذمہ دار ریاست ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان اپنے مارکے حق کے بعد دنیا کو میں نے یہ بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور، رسپانسبل اسلامک نیوکلیئر ملک ہے. اور اس کے بعد ہماری مسلح فوج بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے. اور یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا کر کے ہم نے اپنی رسپیکٹ آن کی ہے، دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی مسلح فوج کیا ہیں. اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جس طریقے سے پوری قوم کو یکجا کیا، آپریشنل پلان بنایا، ایگزیکیوٹ کیا، اور اتنے بڑے دشمن کے جو شکست فائز ہوئی ہے،
اس سے ان کی عزت میں ساتھ ہو. آپ ٹرمپ بار بار فیلڈ مارشل اسمبلی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہی از اے گڈ گائے, آئی ایم مسنگ ہم, ہی از ریئلی اے گڈ فیلڈ مارشل. یہ وہ باتیں کرتے ہیں. ان کی آرمی جو وہ پوچھ رہا ہے کہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں. پاکستان بیکم ریجنل اسٹیبلائزر اس ریجن کا. ایران, پاکستان, بنگلہ دیش اور چائنا یہ اس خطے میں موجود ہے زیادہ. سارا آپ دیکھ لیں کس کے تعلقات ہیں. یہ تو بگی کے لیے چھپے ہوئے ہیں. یہ تو باہر نہ آسیان میں گیا, نہ ادھر ایس سی او میں گیا, نہ آپ کے سامنے جنرل سنیو اسپیچ کرنے گیا. کیونکہ کس کو منہ دکھائے گا؟ شکل بھی نوسط کی ماری ہوئی ہے, اوپر شکل دکھاتا ہے تو وہاں شکل دکھا نہیں سکتا. اس سے کچھ شرم نہیں آتی ہے. اس سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت ان کی جو بےعزتی ہوئی ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. اب یہ اگر اور بےعزتی کرانی ہے اور کالا منہ کروانا تو کر لیں اور دوبارہ کر کے دکھا دیں. اب وہ کریں گے اس لیے کہ ان کا ایک انچ گیا پاکستان کی میزائل رینج کے اندر. وی کین پلے ہیلپ انڈیا. ایسٹرن سائڈ پہ جو ریفائنریز ہیں, اکنامک ہب ہیں, وہ تباہ کر دیں گے. یہ پھر اڈوانی یہ سارے بیٹھے ہوئے روٹی پیٹ کریں گے, جس کی یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کو سمجھ آنی چاہیے لرن ٹو لیو لائک گڈ نیبر. آ کے کشمیر میں تمام باتوں پہ مذاکرات کریں, مسائل پر, اور بیٹھ کے ٹیبل پہ کا حل. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, ایک دو پوائنٹس بڑے اور اہم ہیں جو میں چاہوں گا آپ سے ڈسکس کروں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس بریفنگ کے. لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پنجاب کے 40 میں سے 34 ضلعوں میں سرسبز کسانوں نے جیتی پہلی پوزیشن. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق. 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں. اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب. درست, ہر وقت, بر وقت. ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں. فصلوں کی باقیات اور کوڑے کرکٹ کو آگ مت لگائیں. دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. ماحول کو صاف رکھیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی جانب ہی آؤں گا میں. یہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی اہم بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ہے دہشت گردی ہے, اس کا نارکو اکانومی کے ساتھ ایک تعلق ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت کی گئی اور فی ایکڑ پوست پر منافع 18 سے 32 لاکھ روپے بتایا جاتا ہے, اور اس میں مقامی سیاستدان اور لوگ جو ہیں ملوث ہیں اور ان کو پھر طالبان کا تحفظ حاصل ہے. یہی جو فصل کاشت ہوتی ہے پھر افغانستان میں اس سے آئس اور دیگر منشیات بھی بنائی جاتی ہیں. یہاں پر بھی آپریشن کیا گیا پراپر ڈرونز کے ذریعے, NF اور FC کے ذریعے, اور یہ تلف کیا گیا یہ سارا کچھ. یہ ایک ظاہر ہے گورننس کی طرف یہ ساری بات جاتی ہے, جس کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ صوبے میں گورننس کی ضرورت ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ ایک بہت ہی بڑی پرابلم ہے. یہ پوسٹ کی جو کاشت کی جا رہی ہے وہاں پر 12,000 ایکڑ کے اوپر, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے. آپ کی حکومت KPK کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے مسلح افواج کی مدد کرنی چاہیے, ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوڑائی جائے. اب آپ بتائیں, یہ پیسہ جو ہے سارا فائنینشیل ٹیررزم میں ان جو وہ لوگ کو جاتا ہے اور افغان طالبان دونوں سائڈ سے ملیں گے, ادھر پشتون اور ادھر کے پشتون میں ملیں گے. تو یہ کامن بینیفٹ کریٹ چلتا ہے. اب اس کے لیے
حکومت جو ہے وہ KPK کی وہ رسپانسبل ہے. وہ کہتی ہے ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک صوبہ جس میں 70% ٹیررزم وہاں کے انکریز ہوتا ہے, وہاں پر مطلب ہماری سیکورٹی فورسز وہاں پر آپریشن کر رہی ہیں. اگر وہاں کا چیف منسٹر, وہاں کی حکومت, وہاں کے عام جو لوگ انفلوئنشل لوگ ہیں, اگر وہ نہیں سپورٹ کرتے تو آپریشن کیسے کامیاب ہوگا؟ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ مذاکرات کریں. ہم نے 3 مذاکرات کر لی گاؤں میں اور جنرل ابھی 6 نمبر پر دوبارہ وہ خدا نہ خاصہ سے دین یہ ڈن ا جاب. اب اس سے ہم کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں بات نہیں کرتے. ریاست خلاف جو بھی آرگنائزیشن جو جتا چار اٹھاتا ہے ریاست سختی ایکشن اور تو کوئی کمپرومائز نہیں. دس از اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ KPK گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے 12 تک سہولت کاری وہاں سے ہوتی. یہ سہولت کاری جو آپ یہ پیوس کا پیسہ کافی کراپ کا یہ سارا جو جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ یہ ادھر جاتا ہے. اس کو روکنا چاہیے. اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ کہاں لوگ سے ٹھوکتے ہیں, کہاں ٹھہرتے ہیں. ان کو بھی ان کو بتانا چاہیے کام کریں. وہاں کے جتنے سردار ہیں, ملک ہیں, اس کے بعد بارڈر بیلٹ کے ساتھ ایجنسی کے لوگ ہیں, ان کو بارڈر کے جو ہیں ان کو وہاں سے ان کو فوراً پتہ چلنے کی بات سے لوگ آگے بیٹھنے پر ان کے خلاف آپریشن کیا. یہ بہت ہی ملک کا ظلم ہے. آپ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے لیے KPK گورنمنٹ رسپانسبل. اس لیے ابھی بھی وقت KPK گورنمنٹ سمجھے ان سے ایک کم رسپانسبل چیف منسٹر آف KPK. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. شمائلہ رانا صاحبہ, اب یہ بہت ضروری ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. بڑے بڑے جب ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھے, کرائسس دیکھے, ہم نے ایک زمانے میں 2008 کے بعد 7-8 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, 8 میں پھر سوات میں آپریشن ہوا, وزیرستان میں آپریشن ہوا, دہشت گردی بڑھی, تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں. ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ایک بار پھر یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ جائیں, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کم از کم اس معاملے میں تو ایک صفحے پہ ہیں, لیکن اپوزیشن ہمیں دکھائی نہیں دیتی. دیکھیے, اس میں آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا یہ 2 دن پہلے حالیہ بیان جو تھا, اس میں انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو کہا کہ آپ سب مل کر بیٹھیں اور ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. دیکھیں, کوئی بھی حکومت جو ہے کسی صوبے کی, وہ اکیلے اس دہشت گردی سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی, ایون وفاق بھی نہیں ہو سکتا. یہاں ہمیں اپنے جو انتظامی امور ہیں اور جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس کے لیے مقامی جو حکومتیں ہیں ان کی مدد درکار ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے تو یہ کہا, ان کو فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کہا کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات. آپ نے پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا بیان بھی سنا ہوگا, آپ نے لاء منسٹر صاحب نے بھی ان کو کہا ہے کہ آئیں, اور دفاع منسٹر خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ آئیں, اب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں. یہ جب ٹیبل کے اوپر آتے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, عمران خان کو رہا کر دیں, عمران خان کو رہا کر دیں. نہ ان کے نزدیک دہشت گردی کوئی سبجیکٹ ہے امپورٹنٹ, نہ لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال ہے, نہ عوام کا ان کو مینڈیٹ کا احترام ہے, نہ ہی یہ انفراسٹرکچر کے اوپر بات کرتے ہیں. ایجوکیشن پہ کے حالات دیکھ لیں, ان کا کوئی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ آپ مجھے ہاسپٹل نکال دیں, میں مان جاؤں گی کہ پچھلے جو لگاتار ان کی حکومت آ رہی ہے اس میں عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہو. کوئی ایسا ایک میگا پروجیکٹ لے ہیں جس سے پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہو. انہوں نے کوئی ایسی چیز سامنے لے کر آئیں جس سے ان کے صوبے کا پنجاب کے ساتھ موازنہ ہو, کہ پنجاب میں آپ نے بہترین ایجوکیشن کی جو سہولیات ہیں, ہیلتھ کی سہولیات ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں, ہمارے جو لیپ ٹاپ سکیم ہے وہ بھی آپ نے دیکھی. ہماری زراعت کا جو شعبے میں ہم نے الحمدللہ جو کسان کارڈ جو چیف منسٹر صاحبہ نے انیشیٹو لیا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہر شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں. شاید میں وہ انصاف نہیں کر پا رہی اس چیز سے, آپ ان انیشیٹو کو دیکھیں جس سے عام عوام جو ہے مستفید ہو رہی ہے. ستھرا پنجاب کو آپ دیکھ لیں, آپ اسی طرح چیف منسٹر صاحبہ کے جو انیشیٹو ہیں اس میں سیلاب متاثرین جو بھی ریسنٹلی ابھی یہ جو ایک ناگہانی آفت سے پاکستان کو گزرنا پڑا,
اور پنجاب نے بڑا سفر کیا ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ایک ریلیف کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی امداد جو ہے, جو ان کا حق بنتا ہے, جو معاوضہ ہے, ان تک پہنچایا, ان کو ریلیف کیا اور ان کو باور کرایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ تنہا نہیں ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ادھر تو وہ حالات ہی نہیں ہیں. آپ جسٹ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو باہر نکال دیں. دیکھیں عمران صاحب کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جیل میں نہیں ڈالا, یا ہمارے پہ جو مقدمات ہوئے تھے یا ہمیں جیل میں ڈالا تھا وہ ہم ان کے اوپر الزام نہیں دیتے. یہ پاکستان کا قانون ہے, جس شخص پہ الزام لگتا ہے وہ اپنے آپ کو عدالت اور قانون کے سامنے, آئین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ آپ بے گناہ ہیں یا گنہگار ہیں. خان صاحب آج بے گناہ ہو کر آ جائیں عدالتوں سے, آج ہم ان کو بے گناہ مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے. ہم عدالتوں کے سامنے, ہم آئین کو ماننے والے ہیں, ہم قانون کے رکھوالے ہیں, ہم قانون بنانے والے ہیں, ہم ان کو وہی مان لیں گے ان کا فیصلہ جو عدالت کرے گی. مگر اس وقت نہ تو امریکن پریزیڈنٹ, نہ ہی طیب اردوان یا کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ ان کے مقدمات ختم نہیں کروا سکتی, کیونکہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کا اپنا قانون ہے. جیسے آج ڈی جی ISPR نے کہا کہ یہ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا, یہ ہمارا ملک, ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو کس طرح نبرد آزمانا ہے, ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اتنے خود کفیل ہو چکے ہیں کہ اب سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر ہم سے لوگ مدد مانگتے ہیں, نہ کہ ہم کسی کی مدد چاہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اتنا کیپیبل ہے, اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پاک فوج, الحمدللہ ایک بحری, بری, فضائی فوج, افواج ہیں, وہ حکومت کے ساتھ الحمدللہ ایک پیج پہ ہیں. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے, اور اسی طرح ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. اور اس میں اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ کردار نادر گبول صاحب کیا آپ کے خیال میں ادا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے حکومت کی جانب سے تو بار بار کہا گیا ہے اپوزیشن کو کہ آپ آئیں, بات کریں, مذاکرات کریں, اہم معاملات ہیں. بار بار وزیر اعظم نے بھی اب کہا, جو نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی, ان سے بات کی, ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے. کوئی کنکریٹ, کوئی ایک پروگرام سامنے نہیں آیا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے, سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بانی کو رہا کروائیں گے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. انفارچونیٹلی KPK کے جو کروڑوں کی آبادی ہے, انفارچونیٹلی ان کے اوپر ایک غیر ذمہ دار اور سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کے حکمران جو ہیں مسلط ہو چکے ہیں. اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے KPK کے تمام رہائشیوں کے ساتھ, اور ان کے لیے مجھے بہت دکھ فیل ہوتا ہے کہ انسٹیٹ کے ان کی گورنمنٹ ان کے ایشوز, ان کے سیکیورٹی ایشوز, ٹیررزم کا مقابلہ کرنا, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی فلاح و بہبود کے اوپر فوکس کرے. ان کے گورنمنٹ کا, ان کے CM کا فوکس صرف اور صرف ایک مجرم کو جیل سے رہا کرانے پہ ہے, جو کہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جاتا. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اور جہاں تک اپوزیشن وفاق کے اندر بھی اگر آپ بات کریں تو بالکل بھی جو وفاق میں اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو پروڈکٹیو کرٹیسزم کرے, جہاں گورنمنٹ عوام کے لیے بہتر کام کر سکتی ہے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرے. وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, بلکہ ہر وقت گورنمنٹ کو سیبوٹاج کرنے, ملک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتی ہے. کبھی بھی کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا ہے تو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم دھرنا نکالیں گے, ہم اسلام آباد کو بلاک کر دیں گے. بلکہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے پورا. ابھی ہم نومبر کے مہینے میں, پچھلے سال نومبر کی بات ہے 2024 کی, کہ یہ پورے بس لوڈ کر کے اسلام آباد کی طرف یہ بڑھے تھے, اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اسلام آباد میں خون ریزی ہو, انارکی ہو. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اور ابھی بھی یہ لوگ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھے. غلطی سیکھنے کے بات تو دور کی بات ہے, غلطی اپنے مانتے بھی نہیں ہے. یہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک ہی فوکس ہے, ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک مجرم جو کہ کورٹ نے, عدالتوں نے فیصلہ کر کے اس کو مجرم قرار دے دیا ہے, اس کو ایکسٹرا جوڈیشلی چاہتے ہیں کہ جیل سے رہا کیا جائے. ایسا تو دنیا کے کسی بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پہ نہیں ہوتا.
यहाँ पे ये इस तरह की बातें करते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। आवाम को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान, जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टेबलाइज हो चुका है पॉलिटिकली और इंटरनेशनल अफेयर्स के डोमेन में भी, मगर फिर भी ये गिव अप नहीं कर रहे। इनको चाहिए कम अज़ कम जहाँ पे पाकिस्तान की कामयाबी है उसको तो सराहें, उसको तो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेड बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज हो गया है। दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। जो मुसलमान ममालिक है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्राउड मुल्क है, जिसने अपना प्राउडली रिसेंटली डिफेंस भी किया अपने आप को एक दुश्मन के खिलाफ। तो अभी मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी, जितने भी पीटीआई के फॉलोअर्स आपका शो इस वक्त देख रहे होंगे, ज़रूर देख रहे होंगे, कि वो अब तो कम से कम समझ जाएं कि ये जो पार्टी है, इस पार्टी का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए। ये एक सेल्फिश लीडर का एक कल्ट था। लीडर भी बोलना मैं तो समझूंगा नाइंसाफ़ी है। एक सेल्फिश इंसान का एक कल्ट बनाया गया था, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ऊपर 2018 में मुसल्लत किया गया था। मगर अल्लाह का शुक्र है कि 2022 के बाद फिर उनको दोबारा नहीं आने दिया। और अभी जो पार्टीज जिन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है तमाम की तमाम, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है। स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने अपने बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी दी, फिर उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि पूरी दुनिया की बल्कि पहली फीमेल मुसलमान पूरे आलम इस्लाम की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। ठीक। तो ऐसी पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम देखना चाहती है, और ना कि एक ऐसा कल्ट जो कि बगैर किसी एजेंडा, बगैर किसी मैनिफेस्टो के कोशिश करता है कि पाकिस्तान को एलिनेट किया जाए। अच्छा, अब इसमें एक और जो नई पेशरफ्त हुई है, मैं चाहूँगा कि आप दोनों से मैं इस हवाले से कमेंट लूँ। शुमाइला राना साहिबा, तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक जो रहनुमा हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमत कुछ कदम पीछे हटे, तहरीक इंसाफ कुछ कदम आगे बढ़े। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल जैसे जो साबिक रहनुमा थे वो मुतहर्रिक हो गए हैं। इससे कोई फ़ायदा होना है? देखिए, ये ना एक मुझे मेच्योर पॉलिटिक्स लगी है। उसकी वजह ये कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, और इसको अना का मसला बनाना भी नहीं चाहिए। मज़ाकरात, सियासी लोग जो हैं वो मज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, और अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो यही तो बात हम उनको समझाते हैं। अगर उन्होंने ये देखें, वो पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो सियासी लोग हैं उनका सियासी ही लोगों से हल है, रास्ता यहीं से निकलेगा, तो उनको बैठना चाहिए। और उसके ऊपर ये एक खुशाइन बात है, और मैं समझती हूँ कि ये बात खान साहब को भी और उनके इर्द गिर्द के जो सियासी नौमौलूद हैं जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये सियासत है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। आप लोगों को सियासत में रहकर सियासी लोगों से ही रवाबत बढ़ाने होंगे। ये एक अच्छी बात है, और इस पे मेरा ख्याल है कि तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं और जो ये इश्यूज़ हैं उस पे भी बैठना चाहिए। सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनमें भी तमाम लोगों के साथ उनको बैठना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स के साथ उनको बैठना चाहिए, और फिर वो अपना ये एजेंडा रखें। लेकिन फिर भी ये जितने लोग भी इकट्ठे हो जाएं, ये प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास चले जाएं, या ये जरदारी साहब के पास जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएं, इनका रास्ता फिर भी अदालतों से निकलना है। ठीक है, नादिर गबोल साहब आप फरमाइएगा, कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि हमने देखा है मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये सियासत के अंदर बहुत मैच्योर लोग हैं, बड़े बड़े क्राइसिस से होके गुजरे हैं, जेलें भी काटी हैं, इन्होंने मार्शल लॉ को भी बर्दाश्त किया है, लेकिन क्राइसिस से निकल के एक बार फिर मुल्क को बहरहाल एक डगर पे आगे लेकर ये गए हैं। तो कोई रास्ता निकल सकता है? ये तो हमेशा से मुज़ाकरात की बात होती रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर बहरहाल ये एक मसला रहा है कि उसके जो रहनुमा हैं वो बात कुछ कर जाते हैं मुज़ाकरात में, बाद में फिर उस पर अमल नहीं हो पाता उनके बानी की जानिब से। लेकिन आपको लगता है कि कोई एक रास्ता निकल सकता है, ये जो मूवमेंट अब हुई है कुछ साबिक रहनुमाओं की जानिब से?
देखिए यही तो मुहिब वतन होने का सबसे बड़ा सबूत है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद कर दी गई तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खपेगा। उन्होंने खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। उन्होंने पाकिस्तान को यूनाइट करने की बात की। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक मैच्योर सियासतदान है और शहबाज शरीफ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। तो बिल्कुल वो कोशिश कर भी रहे हैं कि किसी न किसी तरह इंगेज किया जाए तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बट जिस तरह मेरी बहन ने दुरुस्त फरमाया कि जब अफरीदी साहब इलेक्ट हुए थे एज CM ऑफ KPK, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ापन दिखाया अपना और फ़ोन किया मुबारकी देने का, मगर उसके बाद कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। तो उम्मीद तो नहीं है PTI के लोगों से कि वो कोई पॉलिटिकल सेंस या मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, पर कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। अभी भी देखें ना, जो कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज करने की बातें हो रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब से इंगेज करते हैं, दीगर और भी सियासी इशू होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं और प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी इंगेज करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ये इसको बोलते हैं कि मैच्योर पॉलिटिशियन होने की सबूत देते हैं इसको। बट PTI से ये फ़िलहाल कोई इस तरह की इंडिकेशंस नहीं आई है और उनका जो लीडर जेल में बैठा है वहाँ से सख्ती से मना किया जाता है कि गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं की जाए, आवाम की फलाह व बहबूद की कोई बात नहीं की जाए, सिर्फ एक ही बात की जाए कि उसको जेल से निकाला जाए। तो आई होप देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंशाल्लाह एक दिन जो PTI के जो लोग हैं, जो रुकन हैं, वो होश के नाखून पकड़ेंगे और सोचेंगे कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और फिर इवेंचुअली होपफुली अल्लाह करे वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की बात करें सब। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा ना शुमाइला राना साहिबा कि जब वो तहरीक इंसाफ जो है एक तो सोशल मीडिया के चुंगल से निकलेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने हाईजैक किया हुआ है और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि एक फ़िज़ा बने। हालांकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ें और अपनी ज़िद को छोड़ें। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग बहुत एक्टिव रहे हैं और लोगों की पगड़ियाँ उछालने में और चादरें उछालने में इन्होंने, कोई चाहे ख्वाब हो, कोई जर्नलिस्ट हों, वो सियासतदान हों, इदारे हों, शख्सियात हों, प्रोपेगेंडा, मनगढ़ंत झूठे बयानी, झूठा बयानिया बनाया। और उन लोगों ने अगर कोई बंदा उनके मिजाज के ख़िलाफ़ बात करता था तो उसकी माँ बहन के लिए वो बड़े गलत जो है अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वो उनकी, अब अगर वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो समझते थे कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत है। देखिए बॉट्स इस्तेमाल करके, इनऑर्गेनिक रीच करके, यूज़ करके आप अपनी रीच तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अवाम भी तो आपको पीछे चाहिए ना। तो जब उन्होंने ये देखा कि वो जो पेड कंटेंट था उनका, सबसे पहले वो उनको भागे हैं, क्योंकि आप किसी को पैसे देके गालियां तो निकलवा सकते हैं, लेकिन पैसे देके आप मेरा नजरिया खरीद नहीं सकते, जो कि जमातों के ओरिजिनल हमारे जैसे कारकुनान हैं, वो अपनी जमातों के साथ धूप और छांव दोनों में होते हैं। ये नहीं होता कि आप अच्छे वक्त में जमातों के साथ रहें और जैसे कड़ा वक्त आया तो आपने कहा जी अल्लाह हाफिज, ऐसा नहीं होता। एक पॉलिटिकल कारकुन की यही निशानी होती है। दूसरी बात यह है कि इनका जो बयानिया बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया बनाया, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और ग्राउंड के ऊपर इन लोगों को अपनी आप को मजबूत इस तरह से करना चाहिए कि ये जमहूरी लोगों का रास्ता जमहूरी लोगों से होता हुआ ठीक जो है वो होता हुआ निकलता है, हल निकलता है। तो अब अगर इनको ये चीज समझ आ रही है, कुछ नादान दोस्त हैं इनके साथ और कुछ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये अमल, देखें सबसे पहले अब देखें पाकिस्तान को जब मार्शल लॉ था, यहाँ पे परवेज़ी आमरीत थी, तो दो हम मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ चीज़ों के जो हम लोग हमारे नज़रिए मुख्तलिफ थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब का हमारा बयानिया मुख्तलिफ था। तो मकसद कहने का ये है कि मुल्क के जो हालात थे, बिल्कुल ठीक, उस वक्त उन दोनों ने ये फैसला किया, हमारी दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी और PMLN ने,
کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر کام کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور تو پھر ان مخاصمت لوگوں سے نے- ملک کو نقصان پہنچے گا اور پھر دیکھیے چارٹر آف جمہوریت ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی ہوئی تھی, بالکل ٹھیک ملک جو ہے, ہے وقت بھی وہ ختم ہو گیا, جی بالکل وقت بھی تو ختم ہو گیا. جمہوریت کے لیے انہوں نے یہ ٹھیک ہے, چارٹر آف اور یہ ڈیموکریسی فائل کیا تھا. سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور بھلے کوئی وہ بھی چیز سیاست حکومت میں میں ایسے رہیں, آخر نہیں جی, ہوتی. بھلے وہ حکومت میں رہیں یا اپوزیشن میں رہیں, دونوں کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کو ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شمائلہ رانا صاحبہ آپ کا, اور نادر گبول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.